بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے مسیحی برادری کو ان کے مذہبی تہوار کرسمس پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم کے یوم پیدائش پر بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک تحریک چلی تھی جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے جانی جاتی ہے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس. یہ وہ الائنس ہے جو کہ نام تو ڈیموکریٹک استعمال کر رہا ہے، لیکن جو ان کا بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی جمہوری نہیں ہے، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری حکومت کو ہٹا کر ادارے ان کو حکومت میں لے آئیں اور اس کے بعد نیوٹرل ہو جائیں. یہ مطالبہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ جس چیز پہ آپ ایک جمہوری حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ایک شفاف الیکشنز کے تھرو وجود میں آئی، جس کی گواہی انٹرنیشنل اداروں نے، فیفن نے اور جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی. اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں 2013 کے الیکشنز میں، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مہم چلائی تھی، ایک تحریک چلائی تھی جو کہ منتج ہوئی ایک قانونی اور جمہوری طریقے سے، جس میں کہ تمام مراحل کو طے کیا گیا. یعنی کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے، ہم نے اپنے سپریم کورٹ کی طرف گئے، ایک جوڈیشل کمیشن بنا. ہمارا مطالبہ تھا کہ 4 حلقوں کو کھولا جائے، اور اسی کی بنیاد پر وہ 4 حلقے کھولے گئے اور اس میں ریگنگ ثابت ہوئی. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا، لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت جمہوریت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی ایک پلیٹ فارم کو بھی استعمال کیا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کے پاس، پاکستان کے پاس گئے؟ کیا انہوں نے کسی اور ادارے سے جو کہ عدالتی ادارہ ہو، پلیٹ فارم ہو جہاں پہ انہوں نے استدعا کی ہو، کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کو اٹھایا، کسی کمیٹیز میں ان کو اٹھایا؟ ان کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ ان کے پاس کوئی ثبوت اگر ہیں تو وہ سامنے پیش کریں. صرف اس بات پہ کہ جی آپ کو الیکشن کے نتائج، آپ کی کارکردگی یا ناکارکردگی اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے آشکار کیا. آپ کی لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں، اور آپ نے 2 سال بعد اچانک اٹھ کر، جب آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا، جب آپ کو کوئی این آر او نہیں ملا، فیٹ ایف کے قانون کے بعد آپ نے یہ طے کر دیا کہ ابھی تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو آئیں اس کو ہم تحریک شروع کرتے ہیں. ثبوت بھی نہیں ہے اور نہ وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جس سے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ اس الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آج اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی تفصیلات علی امین آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جو اس تحریک کی سربراہی کر رہا ہے جو شخص،
جو نکلا ہے، جو صدارت کر رہا ہے ایک ایسی تحریک کی، اس کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو علی امین گنڈا پور بتائیں گے۔ جی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ سب کی موجودگی میں کچھ سوالات کیے تھے مولانا فضل الرحمان سے، ان کے جوابات تو نہیں آئے، البتہ جو اداروں نے ایک سوالنامہ بھیجا فضل الرحمان کو، اس کے جواب انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور یہ کہا کہ میں نہیں بلکہ میری پوری پارٹی جا کے اداروں کا گھیراؤ کرے گی۔ اب یہ رویہ جو ہے وہ سوچ سے بالاتر ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک انسان جو ہے قانون سے بالاتر ہو چکا ہے۔ تو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، تم قانون سے بالاتر نہیں ہو، تمہیں اپنی چوری کی کمائی کا، حرام کی کمائی کا حساب دینا ہوگا، اور یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ میں نہیں، میری پوری پارٹی جو ہے وہ جا کر گھیراؤ کرے گی اداروں کا، اور دھمکیاں دے رہے ہو تم۔ اب اپنی پارٹی کے اندر بھی ذرا جھانک لو کہ آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں۔ آپ کی پارٹی کے امیر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب اور دیگر علماء نے بھی کچھ سوالات کیے ہیں، قوم کو بتایا آپ کے بارے میں کچھ، ان کے جوابات بھی قوم جاننا چاہتی ہے۔ جس میں پہلا سوال انہوں نے جو بات کی ان کے بارے میں وہ یہ کی، اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تم خود سلیکٹڈ ہو۔ دوسرا کہ تم مفروروں، چوروں اور لٹیروں کو بچانے کے لیے مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہے ہو اور اپنی پارٹی کو استعمال کر رہے ہو، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ تم نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے مذہب کا استعمال کیا ہے سیاست کے لیے، جو مزید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ، اور پوچھتی ہے آپ سے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آخر آپ اداروں کو سامنا کرنے کے بجائے دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں اور خوفزدہ کیوں ہیں آپ؟ اسلام میں خلیفہ وقت بھی عوام کو جواب دہ ہے، تو آپ کس حیثیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا اور میں گھیراؤ کروں گا اور دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ عمران خان نے قانون کی بالادستی کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اپنے 40 سال کا ریکارڈ پیش کیا، جبکہ اس وقت وہ کسی سیاسی عہدے پر بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے سامنا کیا، انہوں نے پارٹی کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی، اور وہاں سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے۔ جبکہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے جس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ چور ہے۔ ہمیشہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے تفصیلات بتائی گئی ہیں آپ کو، کچھ ہی دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر پیش کروں گا۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں ثبوت مل رہے ہیں اس کی بے نامی جائیدادوں کے، اور جو اربوں روپے میں ہیں۔ یہ کب تک بھاگے گا؟ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ اداروں کو دھمکی، اداروں کو گھیراؤ کرنے کی جو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قوم کو جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کی سچ اور حق کی بات کے اوپر پارٹی سے نکالنا کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم پہ ابھی شبلی فراز صاحب نے بات کی کہ یہ ڈیموکریٹک موومنٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فوج کے ادارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ ہٹائیں، تو ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی یہاں پر۔ تو وہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم ایک پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بعد اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے اس کو۔ تھینک یو۔ اور جو حکومت کی طرف سے بیانات ہیں اور چیزیں ہیں، حکومت کسی جگہ پہ خائف ہے ان سے، اور جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ کا سٹینڈ ہے وہ آپ ایک ماہ پہلے کروائیں گے، اور اگر اپوزیشن اس میں پارٹ نہیں بنتی تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا میرا ضمنی سوال ہے جو بھی گنڈا پور صاحب سے، تو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی چلی ہیں کہ تحریک انصاف کے سیاسی اکابرین کی جانب سے اس طرح کی موو کی گئی ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ آیا اس میں صداقت آئی نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ اس پارٹی کے کتنے بڑے رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے اور کیا مقام رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حافظ حسین احمد جو ہیں وہ بھی ان کی پارٹی کے لیڈران میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا کیا مقام اور پیچھے ان کا کیا پاسٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اور دیگر علماء جنہوں نے بات چیت کی ہے وہ تمام ان پارٹی کے اکابرین میں شامل ہیں، اور ان کا ایک اچھا کردار ہے جو قوم کے سامنے ہے۔ اب وہ ہماری بات میں کیوں آئیں گے؟
وہ تو اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ یہ تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتا ہے ذاتی مفاد کے لیے. ہر حکومت میں یہ بلیک میلنگ کرتا ہے، ہر حکومت کو بلیک میل کر کے یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بیانات آپ دیکھ لیں زرداری کے بارے میں، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بارے میں، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں جنرل مشرف کے بارے میں، اور اس کے بعد ان حکومتوں میں اس کا کردار دیکھ لیں. منسٹری ایسے نہیں ہوئی تھی، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ بنا ہوا تھا، مراحت یہ لے رہا تھا. تو اس کا یہ کردار تھا. آج اس کی پارٹی، جب پوری قوم نے سوال اٹھایا اور چیزیں سامنے آئیں تو اس کی پارٹی کے لوگوں نے سوال کیا اس سے، اور اس کے جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا پارٹی سے نکال دیا. تو یہ پارٹی کا اتنا ضروری معاملہ ہے، لیکن قوم پوچھتی ضرور ہے کہ آخر اتنے کریڈیبل لوگوں نے جو آپ کی پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کا جواب دینے کے بجائے پارٹی سے کیوں نکال رہے ہیں ان کو. چلیں اس کو فی الحال اسی پہ رکھتے ہیں. جی سر یہ بتائیں، کل آپ کے جو ایک اجلاس تھا پرائم منسٹر کی سربراہی میں، جو اپوزیشن کے استعفے آ رہے ہیں، دو استعفے بھی پہنچ چکے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے حکومت؟ استعفے فوری طور پر قبول کرے گی یا کوئی اور ماضی کی طرح راستہ اختیار کیا جائے گا، ٹائم دیا جائے گا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے سوالات اسی پریس کانفرنس کے بارے میں اگر رکھیں تو ذرا بہتر ہوگا، کیونکہ جس تحریک کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اپنے خلاف جو کہ وتیرہ رہا ہے اکثریت پارٹیز کا، کہ وہ اپنے خلاف کیسز، کرپشن کیسز کے بارے میں جواب دینے کے بجائے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے. اور ان کے جو دیگر لیڈران ہیں، مولانا حیدری ہیں، ان کی آپ اگر تقریر سن لیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ان کو اس ملک کی جو ایک موجودہ جمہوری حکومت ہے اس کو یہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی اپنی پارٹی میں یہ وقت ہم نے کوئی نہیں ان سے چنا، ان کی اپنی پارٹی میں جو بغاوت ہوئی ہے، اور ایک ایسے محترم ان کے جو لیڈران ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیول پہ جانے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے ہی اپنے لیڈر کو ایکسپوز کر دیا ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ خود سلیکٹڈ ہیں. تو اب اس قسم کی جو ان کو ایک اپنی ہی پارٹی کی طرف سے جو عدم اعتماد کیا گیا ہے، تو اب اس کو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اپنے نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ جو پی ڈی ایم کی جو وہ صدارت کر رہے ہیں، تو وہ تو ویسی پی ڈی ایم کی جو موومنٹ تھی وہ تو ویسی ہی اپنے دم توڑ رہی ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے مختلف جلسوں میں، مختلف ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں جس میں تضادات ہیں، ان میں کوئی استعفے دینا چاہ رہا ہے، کوئی نہیں دینا چاہ رہا. تو اس میں تو جو اب آپ کی تحریک کا جو صدر ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہی اگر ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر تو وہ مہم جو ہے تو وہ بیٹھ ہی گئی. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر انتہائی بالکل غلط ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی، اور دیکھیں آپ کن شخصیات کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی پارٹی کے ورکر نہیں تھے کہ جن کو کہ آپ ان کے اندر آپ کوئی نفاق ڈال سکیں. یہ چیزیں تو بڑی عرصے سے چلی آ رہی تھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جس طرح کے مولانا فضل الرحمان، جس طرح کہ ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح کہ وہ اپنے خاندانی کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، کن طریقوں سے وہ باقی ٹکٹس دیتے ہیں، کس طرح سے پارٹی میں ایک عدم تحفظ اور ایک جو خاص جس کی بنیاد اسلام پہ ہو، اسلام کی ترویج پہ ہو، اسلامی قوانین پہ ہو، اسلامی نظام پہ ہو، اگر وہ ان کا جو لیڈر ہے
وہ اگر دنیاوی چیزوں میں پڑھ کے اور انہی کرپٹ سیاستدانوں کی طرح جو کہ جن کے بارے میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اسی قسم کی سیاست کرنے لگے جس میں کہ اسلام کا لبادہ تو آپ نے اوڑھا ہو، لیکن آپ جو ہے تو سیاست بجائے دین کی خدمت کرنے کے آپ جو ہے اس کو اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو ہے تو ایک جو اسلام کے لیے جو خدمت ہے، اسلام کے لیے جو آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں، کیونکہ ان کو مختلف مواقع ملے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل بنتا ہے کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ جو پی ڈی ایم جس کی صدارت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کی اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، تو یہ ہمارا بتانا فرض بنتا ہے. ہم اس کانٹیکس میں بتا رہے ہیں. اس کے لیے ہم علیحدہ کل پریس کانفرنس آپ نے کہا کہ ریلیونٹ رہے، اس سے متعلق آپ نے پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم کی بات کی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جس طرح آپ کے دھرنے کا سامنا کیا تھا، کیا موجودہ حکومت پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے گی؟ سر آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے طویل جدوجہد کی پی ٹی آئی میں، ہم نے آپ کو دھرنے میں دیکھا، آپ نے بہت افراد کو فراہم کی، پارٹی کی کسی پالیسی اگر آپ کا اختلاف ہوتا ہے نبیل غفور صاحب، تو آپ اس کے لیے فورم کے باہر بات کریں گے یا پارٹی کے اندر بات کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیں جی، جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ پی ڈی ایم کا دھرنا یا لانگ مارچ، تو بالکل اس سے پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا یہاں پر، ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. انہوں نے اتنے جلسے کیے، ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہاں البتہ ہم نے یہ ضرور کہا کہ جو دوسری لہر آئی ہوئی ہے کووڈ کی، اس کی وجہ سے عوام کی جان و مال و خطرہ ہے، اس کے لیے ہمارا کنسرن ہے اور ہمارا ہونا بھی چاہیے ایز اے گورنمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے جلسے بھی دیکھ لیے، ان کے حالات بھی دیکھ لیے، اب ان کی پارٹیوں کے آپس کے معاملات بھی دیکھ لیے. اب جہاں تک بات آپ میری کر رہے ہیں، تو میرا تو اس چیز سے کوئی الحمدللہ کوئی اس وقت واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی، اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں اگر اس کی پارٹی کے لوگ اس کی پارٹی کے بجائے بار بار کریں، تو ہمیشہ جب بھی جس طرح آپ نے سوال کیا، تو جب بھی انسان کے کوئی بھی ریزرویشن ہوتے ہیں تو پہلے انسان اپنی پارٹی میں بات کرتا ہے. انسان ووکل ہو کے میڈیا میں تب جاتا ہے کہ جب پارٹی میں اس کی بات نہ سنی جائے. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے پارٹی میں کئی سال سے وہ بات کر رہے تھے. مولانا کی جو ایکٹیویٹیز تھیں کرپشن کے حوالے سے، ان کے کچھ جلسوں میں یہ بات بھی ہوئی ہے جو انہوں نے کیے ہیں کہ مولانا نے اسلام کے بجائے ٹکٹ کا جو کرائٹیریا رکھ دیا تھا وہ پیسوں پہ رکھ دیا تھا اس پارٹی کا. یہ بھی ایک جلسہ آپ کو نظر آئے گا جو ان کے ایکس ایم این اے نے کیا ہے انہی کی پارٹی نے کچھ دن پہلے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کی پارٹی میں ان کی چل رہی ہوں گی. جب وہاں پہ بات نہیں سنی گئی اور پارٹی ایک ٹریک پہ چل پڑی، مدرسے کے بچوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ذاتی مفاد کے لیے، چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے. خود پارٹی کا جو سربراہ ہے سلیکٹڈ تھا، یہ کہہ رہے ہیں وہ سلیکٹڈ بندہ خود پیسہ کمانا شروع ہو گیا، تو پھٹ کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. آپ مجھے سوال جواب کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ کیا وجوہات ہیں اور کیا. میں تو ان کا اتنا ہی بتا سکتا ہوں جو میرے سامنے آیا ہے. حکومت کے سامنے کرنے کے لیے تیار ہے لانگ مارچ کے ساتھ؟ دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ اس پارٹی کے نظریے پہ کھڑا ہو، جس طرح کہ ہماری پارٹی کا لیڈر جو نظریہ ہے اس پہ کھڑا ہوا ہے، جب وہ کمپرومائز ہونے لگتا ہے تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ مسائل نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کو یہ مسئلہ ہے کیونکہ جو نظریہ لے کے وہ چل رہے ہیں، جو کہ ہے اسلام کا، اسلامی قوانین کا، بجائے اس کے وہ دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا ہے. اور یہ جو پارٹی کے ان کے جو بڑے، یہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا ورکرز نہیں ہیں، یہ بڑے سینئر لیڈر ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کا اپنا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. اس طرح حافظ حسین احمد، یہ سینئر لوگ ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں. تو اگر انہوں نے علم بغاوت کیا ہے، علم بغاوت بھی بلکہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیڈر کو راہ راست پہ آنے کا کہا ہے، تو بجائے ایک جمہوری سوچ رکھنے کے انہوں نے ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو الیکشنز کی بات کر رہا ہے، جو کہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے کی بات کر رہا ہے، اس کا اپنا رویہ کتنا غیر جمہوری اور فاشسٹ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کو سنتے، ان سے صلاح مشورہ کرتے، ان کے لیے بھیجتے، آپ نے جھنجھلاہٹ میں ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا ہے. تو یہ اتنے سالوں کی ان کی جو خدمت تھی، اور انہوں نے چونکہ حق کی بات کی، وہ آپ سننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ ختم ہو گیا. چلو میں یہ جو ہے نا دیکھیں وہ اس میں ہو جائے گا. تھینک یو.